बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। ये जो वीलॉग है ये चूँकि ये सियासत का मामला नहीं है, ये खारिजा उमूर का मामला नहीं है, वो चीज़ें जिनसे हम न्यूज़ में रोज़ाना डील करते हैं उसका मामला नहीं है, टेक्निकल चीज़ है। इसलिए ये एक मुश्किल चीज़ है। मैं आपको कोशिश करूँगा कि आसान करके समझाऊँ। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने एक बड़ा ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया है। एक भारत का ग्रुप है साइबर अटैकर्स का, उन्होंने पाकिस्तान की अहम शख्सियात, इनमें अस्करी शख्सियात भी शामिल हैं, इनमें सियासी शख्सियात भी शामिल हैं, बाज़ हसास इदारों के हुक्काम भी शामिल हैं, उनकी डिवाइसेस पर, उनके गैजेट्स पर, उनके सिस्टम्स पर साइबर अटैक किया है। और इस साइबर अटैक को एक सबसे बड़ी जो कामयाबी हुई है कि नाकाम बनाया गया है, बड़ी हद तक रोका गया है। बाज़ जगहों पर, बाज़ लिमिटेड हवालों से आप ये कह सकते हैं कि इन साइबर अटैकर्स को कामयाबी भी मिली है, लेकिन फिर उसको भी लिमिट किया गया है। कुछ इन्फॉर्मेशन जिसको अभी ट्रेस किया जा रहा है कि कितना डाटा लीक हुआ है, कितनी इन्फॉर्मेशन लीक हुई है, क्या कुछ लीक हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ट्रेस कर ली गई हैं, तो उसको भी अभी चेक किया जा रहा है। तो एक तो नाकाम बना दिया गया है, ये बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है। दूसरा जो मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा, एक ये ट्रेस कैसे हुआ है, कौन इसमें इन्वॉल्व है। दूसरा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये नाकामी जो हुई है किसी हद तक, या इन हमला करने वालों को कुछ मालूमात तक रसाई में कामयाबी मिली है। ये कामयाबी कैसे मिली है, क्यों मिली है, किन गफलतों की बुनियाद पर ये कामयाबी उन्हें मिली है, क्या चीज़ है जो उनके यहाँ तक पहुँचने की वजह बनी है। फिर हमारे इदारों ने ये भी बताया है कि किन एप्लीकेशंस को, किन चीज़ों को किस तरह से अपडेट करना है, किस तरह से यूज़ करना है, और कौन से फ़ोन्स, कौन सी डिवाइसेस हैं, किस वक्त तक परचेज़ की गई, हासिल की गई डिवाइसेस हैं, जिन्हें इस्तेमाल करना हर हाल में अहम तरीन शख्सियात को तो लाजमन बंद कर देना चाहिए, और अहम तरीन एप्लीकेशंस जिन्हें हम रोज़ाना की बुनियाद पर यूज़ करते हैं उनसे भी सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हो गया है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस व्लॉग में मैं दूंगा। इस सिलसिले में जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें इसराइली ग्रुप जो है कौन सा इन्वॉल्व है वो भी मैं आपके हवाले करता हूँ, और कुछ अहम तरीन शख्सियात, बहुत अहम शख्सियात, और इनमें भी अस्करी शख्सियात भी शामिल हैं, इनमें हुकूमती शख्सियात भी शामिल हैं, इनमें बाज़ हसास इदारों के हुक्काम भी शामिल हैं। इनकी जानिब से कुछ सिक्योरिटी की गलतियाँ की गई हैं, कुछ खामियां सामने आई हैं, इनको भी पॉइंट आउट किया गया है, और इस सिलसिले में इस सारे सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का काम हो रहा है। ISPR की जानिब से इस बारे में जो बताया गया है वो ये है कि एक भारत का एक ग्रुप है, उस ग्रुप ने फ़ोन्स और गैजेट्स अहम शख्सियात के, इन पर साइबर हमला किया है। ये साइबर हमला ख़ास तौर पर जो व्हाट्सएप है उससे रिलेटेड जो मालूमात हैं, फ़ोन में जो चीज़ें होती हैं उन पर किया गया है, और इसके ज़रिए जो है बाज़ बहुत हसास मालूमात तक रसाई हासिल करने की कोशिश की गई है। किसी हद तक, बहुत थोड़े पैमाने पर, लेकिन किसी हद तक ये हमले किसी पैमाने तक कामयाब भी हुए। फिर इन्हें रोका गया है वहाँ से आगे मज़ीद इन्फॉर्मेशन लीक से। अब इसको भी चेक किया जा रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, हसास शख्सियात के पास हसास नौइयत की मालूमात है, इसमें से क्या कुछ जो है वो लीक हुआ है, क्या कुछ हो रहा है। इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो इस सिलसिले में हो रही हैं बाज़ जगहों पर, बहुत थोड़ी जगह हैं ये, लेकिन इन साइबर अटैकर्स को एक लिमिटेड सक्सेस जो है वो भी मिली है। धोखाधड़ी से, व्हाट्सएप पर मिस्ड कॉल जनरेट करने के तरीक़े से और कुछ तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए ये साइबर हमले किए गए हैं। अब इस सिलसिले में कुछ जो शख्सियात की हम बात कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि इनमें बाज़ हुकूमती शख्सियात हैं, कुछ वज़रा हैं, कुछ अहम सियासतदान हैं, इसके बाद कुछ अहम इदारों के सिस्टम्स हैं, उन इदारों में जो गैजेट्स यूज़ होते हैं उन पर ये अटैक्स किए गए हैं। तो इसमें हुआ क्या है ये अगर मैं आपको बताऊं, तो कुछ शख्सियात ने, आप देखिए कि हमारे इदारों ने ये जो मार्च का महीना गुजरा है इसमें ये बताया था कि व्हाट्सएप जो है उस पर ऐसा अटैक हो सकता है,
اور اس سلسلے میں واٹس ایپ کا استعمال یہ بند کر دیا جائے اور وارننگ دی گئی تھی، اور اس سلسلے میں احتیاط کی جائے، اور جو چیزیں واٹس ایپ پر ہو رہی ہیں ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے فون میں ڈیٹا کو اسٹور کرنا، اس کو یقینی بنایا جائے کہ اگر کچھ چیزیں دیکھ بھی لی جاتی ہیں، ان کو ریڈ بھی کر لیا جاتا ہے، وہ میسج کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد فون میں اسٹور نہ کیا جائے، اس بات کو یقینی بنایا جائے۔ یہ بھی کہا گیا تھا بہت ساری شخصیات کو کہ آپ اپنی جو لوکیشن انیبلڈ رکھتے ہیں، وہ لوکیشن، بعض شخصیات کو تو منع کیا گیا تھا کہ آپ کسی بھی صورت اسے انیبلڈ نہیں رکھیں گے، آپ اپنی لوکیشن آن نہیں کر سکتے۔ تو ان لوگوں کی جانب سے، جن میں بہت اہم شخصیات بھی شامل ہیں، یہ جو ایس او پیز ہیں یہ فالو نہیں کیے گئے۔ ان افراد کی بھی نشاندہی ہو گئی ہے۔ انہوں نے ایس او پیز کو فالو نہیں کیا، انہوں نے اپنی لوکیشن کو بھی آن کیا۔ واٹس ایپ پر جو چیزیں ان کو شیئر کی جا رہی تھیں ان میں بہت حساس سرکاری نوعیت کے ڈاکیومنٹس تھے، بعض دوست ممالک سے بہت اہم کمیونیکیشن تھی، جس کا پاکستان کی سیکیورٹی سے، ان دوستوں کی سیکیورٹی سے، پاکستان کی بعض حساس چیزوں کی سیکیورٹی سے تعلق تھا۔ یہ جو انفارمیشن تھی، یہ انفارمیشن بھی انہوں نے اپنے فون میں شیئر کی۔ واٹس ایپ کی جو سیٹنگز ہیں، ان سیٹنگز میں جا کر آپ بہت ساری چیزوں کو خود ہی روک سکتے ہیں۔ انہوں نے ان سیٹنگز میں جو انسٹرکشنز دی گئی تھی کہ یہ ڈوز ہیں، یہ ڈونٹس ہیں، ان کو بھی فالو نہیں کیا تھا۔ تو اب اس سلسلے میں ایک ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ یہ حساس اداروں نے، ایجنسیز نے، ان کے سائبر ونگ نے حکومت کو بنا کر دی ہے یہ ایڈوائزری، پھر کچھ چیزیں بنا کر دی ہیں اور بتایا ہے کہ یہ ایس او پیز ہیں، ان کو فالو کیجئے، ان شخصیات کو بتا دیجئے کہ یہ سرٹن رولز ہیں، ان رولز سے باہر آپ نہیں جا سکتے۔ تو یہ ہوا ہے، اور اس میں نیشنل ٹیلی کام انفارمیشن اینڈ سیکیورٹی بورڈ ہے، اس نے ایک لیٹر لکھا تھا۔ اس لیٹر میں یہ کہا گیا کہ موبائل فون میں جو چیزیں اسٹورڈ ہوتی ہیں، خواہ وہ اینڈرائڈ فون ہو یا آئی او ایس ڈیوائس ہو، ایپل ڈیوائس ہو، ان چیزوں کو جب آپ اسٹور کریں گے تو پھر سیکیورٹی کے جو خدشات ہیں، خطرات ہیں، وہ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، ان کے لیک ہونے کے خطرات اور بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ واٹس ایپ اپنا کھول کر دیکھیں، آپ کسی کو کال کرتے ہیں تو کال کرتے وقت آپ غور سے اوپر دیکھیے تو آپ کو سب سے پہلے لکھا ہوا نظر آئے گا اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ۔ یہ آپ کو واٹس ایپ پر بھی نظر آئے گا، یا آپ کو فیس بک میسنجر پر بھی نظر آئے گا۔ یعنی یہ جو ہے یوزر ٹو یوزر انکرپٹڈ ہے، اسے ہیک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ واٹس ایپ کا دعویٰ ہے، فیس بک کا دعویٰ ہے، بعض جگہوں پر یہ دعویٰ بھی غلط ثابت ہوا ہے۔ اور یہ جو انفارمیشن ہے یہ سیکیورڈ ہے۔ فیس بک، واٹس ایپ، فیس بک میسنجر یہ آپ سے پرومس بھی کرتے ہیں کہ آپ کی انفارمیشن، آپ کی پریویسی جو ہے اس کو مینٹین کیا جائے گا، ہر حال میں اس کا خیال رکھا جائے گا۔ تو یہ یوزر ایگریمنٹ ہوتا ہے ان سے۔ آپ یہ دیکھیے کہ فیس بک سے امریکہ میں، امریکہ کے جو قانون ساز ادارے ہیں، پارلیمان ہے، اس نے کئی دفعہ یہ بتایا، ایک انہوں نے ماضی میں کئی مثالیں ملتی ہیں، ان کے حکام نے جا کر بریف کیا۔ ایک انہوں نے کہا کہ آپ کے جو ڈیوائسز ہیں یا جو آپ کی اپلیکیشنز ہیں یہ سیف نہیں ہیں۔ تو انہوں نے پھر ان کو بتایا کہ آپ ہی تو ہم سے مختلف مواقع پر، پینٹاگن خاص طور پر، مختلف لوگوں کی انفارمیشن مانگ چکا ہے، ان کی چیٹ ہسٹری مانگ چکا ہے، ان کی جو ایکٹیویٹی ہے ڈیوائس پر پوری، ان اپلیکیشنز پر وہ مانگ چکا ہے، اس کا لاگ پورا مانگ چکا ہے۔ ہم نے دینے سے انکار کیا ہے کیونکہ یہ ہمارا یوزر ایگریمنٹ ہے، ہم یہ نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے یہ ہماری چیزیں سیکیورڈ ہیں، یہ انہوں نے امریکہ کے قانون ساز اداروں کو بھی بتایا ہے۔ جیسے ایک ایپلیکیشن ہے چیٹ لائن، پھر اسی طرح سے پیگسس کے نام سے، اب یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ آپ کے فون میں وائرس داخل کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے واٹس ایپ پر ایک مسڈ کال جنریٹ کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے جو ہے وائرس داخل کر دیا جاتا ہے۔ جب ہم اپنے فون میں کوئی چیز اسٹور کر لیتے ہیں تو پھر اس تک کسی بھی سائبر اٹیکر کا پہنچنا، اس کو ریچ کرنا آسان ہو جاتا ہے فون کو انفیکٹ کرنے کے بعد۔ اس سے پہلے اگر آپ واٹس ایپ کی سیٹنگز میں یہ نہیں رکھیں گے، یعنی آپ کو جو چیز دیکھنی ہے آپ نے دیکھی، ڈیلیٹ کر دی، بعض چیزیں دیکھی، اسٹور نہیں کیا، تو وہ پھر بھی سیف ہیں، بڑی حد تک سیف ہیں۔
لیکن فون میں سٹورڈ ہیں تو پھر ان کی سیکیورٹی پہ جو ہے وہ سوالیہ نشان لگ جائے گا، پھر ان کی سیکیورٹی یہ کمپرومائزڈ سیکیورٹی ہے۔ جو انفارمیشن آ رہی ہے اس کے مطابق پاکستان کے ساتھ ساتھ بعض اور ممالک نے بھی یہ چیزیں پکڑی ہیں۔ دنیا بھر میں 20 ملک اور 1400 شخصیات، ان کا جو ڈیٹا ہے، ان کا بہت حساس ڈیٹا وہ لیک ہوا ہے، اور اس کو لیک کرنے میں جیسے پاکستان کے معاملے میں، چین کے معاملے میں را نے اور اس کے کچھ سائبر سیلز نے، کچھ سائبر اٹیکر سیلز نے یہ کام کیا ہے کہ اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح سے اسرائیل کا ایک گروپ ہے NSO گروپ، اس نے فیس بک پر، واٹس ایپ پر جو چیزیں لیک ہوئیں اور اس گروپ کی جانب سے جو وائلیشنز کی گئیں، اس گروپ نے فیس بک کے ساتھ اور واٹس ایپ کے ساتھ کام کیا تھا، تو ان کو سو کیا فیس بک نے اور واٹس ایپ نے سین فرانسسکو کی عدالت میں کہ انہوں نے کیلیفورنیا کے جو اسٹیٹ کے لاز ہیں ان کو بھی اور امریکہ کے جو لاز ہیں، سائبر لاز ہیں، ان کو بھی وائلیٹ کیا ہے، اور یہ گروپ بھی اس سائبر اٹیک میں ملوث ہے۔ اب حکام نے پاکستان میں بھی اپنے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ آپ ایک واٹس ایپ بند کر دیں، دو اپنے واٹس ایپ کو ضرور اپڈیٹ کریں، اور اگر آپ کے پاس جو فون ہے وہ 10 مئی 2019 سے پہلے کا ہے تو پھر اس فون کو بہتر یہ ہے کہ آپ ریپلیس کر لیں، کیونکہ اس صورت میں آپ کے فون کی سیکیورٹی اور زیادہ کمپرومائزڈ ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جو سامنے آئی ہے، لیکن اسے الحمدللہ ہمارے اداروں نے ایک گریٹر ایکسٹینٹ تک ناکام بنایا ہے، اور جتنی کامیابی ان کو ملی تھی اس کو بھی بڑی حد تک لمیٹڈ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔